اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرے میں صحافت صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی خبر کو مزین کر کے لگا دیں، یا یہ ہے کہ کسی سرخی کو اچھے انداز میں جڑ دیں اور اسی طرح سے تصویر کو اچھے انداز میں کھینچ کر اپنے چینل پر یوٹیوب چینل پر یا کسی ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں۔ اس کے علاوہ صحافت کا کام نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن صحافت صرف یہی نہیں ہوتی، صحافت وہ معاشرے کے اندر جو کوئی خامیاں ہوں ان کی بھی نشاندہی کرنا صحافی کا کام ہے۔ اسی لیے صحافت کو وہ معاشرے کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ تو آج چند باتیں وہ میں ٹیکسی سیکٹر کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو بارسلونا میں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیکٹر سے وابستہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں، اور ان کی وہ قربانیوں کو وہ سلام پیش کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ بہت مشکل امتحان ہوتا ہے کہ جو یہ پاس کرتے ہیں، کیونکہ پورے شہر کے نقشے کو یاد کرنا، ہر موڑ ہر نکر کے بارے میں آگہی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر وہ سارے ٹریفک قوانین کو وہ ذہن کے اندر وہ بٹھانا، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں تو اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنا۔ کام کوئی آسان نہیں ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ جو سر انجام دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر انویسٹمنٹ کی جائے، اپنی ٹیکسی خریدی جائے، تو اس میں وہ کم از کم 1.5-2 لاکھ یورو کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو کی جاتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانیوں نے اس سیکٹر میں جب قدم رکھا تو مقامی آبادی نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے اخبارات میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ یہاں پہ بعض چینلز نے یہ خبریں دینی شروع کر دی کہ جی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یعنی کہ متعصبانہ پراپوگنڈا وہ ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کو اگنور کیا اور پاکستانی اپنے کام میں جٹے رہے۔ لہذا اتنا پیسہ کمایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ریسٹورنٹ کی انڈسٹری جو خاص طور پہ پاکستانیوں کی ہے، اس کو اس سے بڑا فروغ ملا۔ یہاں پر دعوتیں سجنے لگی، عقیقہ ہو یا کوئی نکاح کی تقریب ہو یا کسی کی شادی ہوئی ہو، کوئی عمرے پہ گیا ہو، عمرے سے واپس آیا ہو، یا کسی نے گاڑی خریدی ہو، ساری تقریبات وہ ریسٹورنٹس پر منعقد ہوتی تھی، اور 150-200 مہمان وہ اس میں شرکت کرتے تھے۔ پھر نت نئے کھانے وہ ان کو پیش کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جو بیوروکریٹ یہاں پر آتے تھے، وہ جاتے تھے تو ان کی بھی دعوتیں وہ یہ منعقد کرتے تھے۔ یعنی کہ بہت وہ کام اس حوالے سے کیا، اور جو ہماری صحافی صاحب برادری ہے اس کو بھی بڑا مالی طور پر فائدہ ہوا۔ لیکن یہ سارا کام ہونے کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی آج نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں۔ سب سے بڑی شکایت عوامی طور پر جو اس سیکٹر کے خلاف آئی ہے کہ رات کے اوقات میں ایسی سواری کے جو چھوٹے روٹ کی ہو اس کو اٹھانے سے گریز کرتے ہیں، اور جو لائن میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ پرادے میں پہلی جو ٹیکسی ہوتی ہے اس کی باری ہوتی ہے، لیکن وہ اگنور کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کوئی اور ٹیکسی لے لو۔ کیونکہ اب جیسے کسی نے وہ لامیرینا سے سینٹر کے طرف جانا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کا کرایہ وہ بہت تھوڑا بنے گا، جبکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات کو کوئی لمبے روٹ کی سواری ملے تو لمبے پیسے ہوں، تاکہ یہ چھوٹے موٹے کام نہ کرنے پڑیں۔ پھر اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ میٹر کو اگنور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی جھگڑا وی ٹی سی سیکٹر کے ساتھ ان کا ہوتا تھا، اور وی ٹی سی والوں کو یہ کہتے تھے کہ جی وہ اپنی پدیدوں کے اوپر یا بکنگ کے اوپر چلنے کی بجائے وہ پرادہ تو پرادہ وہ ٹیکسی سواری کو اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سواری کو اٹھا رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر یہاں پر احتجاج بھی ہوئے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، ایک دوسرے کی گاڑیاں بھی توڑی گئی۔ تو یہ سارا معاملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ تصور تھا کہ وہ لوگ وہ انلیگل کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ خود اگر کوئی میٹر کو اگنور کرتا ہے تو وہ ڈرائیور بھی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جو کمیشن بہت اچھی خاصی ملتی ہے رات کے کام میں، اور دعوے یہی کیے جاتے ہیں کہ حلال کام ہو رہا ہے۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ بھی کمیشن کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ دعوے وہ باندھے جاتے ہیں۔ خیر یہ کسی کا پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے، اس کو خیر بحیثیت سیکٹر وہ میں نہیں لے رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ابھی تک بھی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد زبان کے معاملے میں ان کو شکایت رہتی ہے کہ وہ سواری کو نہ صحیح طور پر بات سمجھا سکتے ہیں، نہ اس کی بات سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس پر بھی وہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے لوگ وہ بعض دفعہ مس روٹ بھی کر دیتے ہیں، سواری کو لمبے روٹ سے لے کے جاتے ہیں تاکہ پیسے زیادہ بنیں۔ یہ بھی شکایت عام ہے، اور یہ میں جو باتیں آپ کر رہا ہوں یہ کوئی میری ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں تو ٹیکسی کبھی اس طرح سے استعمال بھی نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی شکایات تھی جو عوام کی طرف سے مجھ تک پہنچی تھی،
اور میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتیاط برتیں، اور خاص طور پہ دوسرا معاملہ جو ڈاکٹرز کو بھی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ پیسے بنانے کے چکر میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، بھاری بھرکم کھانے کھاتے ہیں ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کر، اور پھر سارا دن بیٹھ کر کام کرتے ہیں، موومنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جاتے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی ٹائم ضائع ہوگا، لہٰذا کئیوں کو کڈنی پرابلم ہوا ہے، کئیوں کو ہارٹ فیلئر کا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ٹیکسی سیکٹر کو درپیش ہیں۔ ہمیں ٹیکسی سیکٹر سے ابھی بہت توقعات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور یہ جو ترقی کرے۔ گو بی ٹی سی سیکٹر نے آ کر اس کے کاروبار کو کافی دھچکا پہنچایا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے یہ ترقی کریں، اور جو ہے آئے روز یہ ہڑتالیں جو بی ٹی سی کے خلاف کرتے ہیں یہ بھی نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے بانٹ کر کھانا کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، اور یہ جو ہے اس طرح کے کاموں میں نہ پڑے کہ جس سے جو ہے جھگڑے اور احتجاج کا جو ہے وہ فروغ حاصل ہو۔ تو ناظرین محترم، یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں ٹیکسی سیکٹر کی خدمت میں گزارشات کرنا چاہتا تھا، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں تنقید برائے تنقید کر رہا ہوں، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، اور نہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہوں، اور نہ ہی اس پر کوئی احتجاج کیجیے گا، نہ ہی مجھے کوئی دھمکی آمیز کالیں کیجیے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر یہ سمجھے کہ آواز جو ہے صحیح ہے اور صحیح مسائل کی نشاندہی کی ہے، تو ان کے حل کی طرف توجہ دے، اور جو ہے وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے، اپنی کمیونٹی کے نام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقبول کریں۔